السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کی جانب سے بہادر، ہوشیار، جرت مند ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک بہادر خاتون کی کہانی جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ رہ گئی۔ عنوان ہے اسلام کی خاطر پہلی شہادت، اور اسے کہانی کی شکل میں آپ کے لیے لکھا ہے سعید نے۔ چند لمحوں کے لیے صحیح، کبھی تیز دھوپ میں تپتی ریت پر کھڑے ہو کر ننگے جسم پر گرم گرم لوہا رکھ کر دیکھیے، اور پھر تصور کیجئے مکہ کی ریت دھوپ کی شدت سے تپ رہی ہے، چلچلاتی دھوپ سے فضا کے پرندے بلبلا رہے ہیں، لو کے جھکڑ چل رہے ہیں، اور ایک کمزور بوڑھی خاتون جس کے بال سفید ہو چکے ہیں، لوہے کی ذرا پہنے سخت دھوپ میں تپتی ریت پر بے بسی کے عالم میں کھڑی ہے۔ ظالم لوگوں کا حکم ہے کہ بڑھیا تمہارا دن اسی طرح گزرے گا، یا پھر اس بات کو دل سے نکال دو جس کی خاطر اس بڑھاپے میں تمہیں یہ تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ بوڑھی خاتون خاموشی سے سب کچھ سہتی ہے اور دل ہی دل میں کہتی ہے کہ یہ بات تو ایسی میٹھی اور مزے کی ہے کہ اسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ پھر ایک محبت بھری آواز سنائی دیتی ہے، سمیہ صبر کرو، خدا نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے جو ادھر سے گزر رہے ہیں۔ سمیہ نگاہ اٹھا کر ایک نظر پیارے رسول کو دیکھتی ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا تھوڑی دیر کے لیے ساری تکلیفیں ختم ہو گئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، دھوپ کی تیزی برابر بڑھ رہی ہے، ذرے کی کڑیاں بدن کو داغ رہی ہیں، تپتی ریت میں پاؤں بھن رہے ہیں، مگر یہ کمزور بوڑھی خاتون چٹان کی طرح جمی کھڑی ہیں، مجال ہے کہ زبان سے اف بھی کریں۔ اس بیچاری بندی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو کیسا پیار آ رہا ہوگا۔ آخر کار ظلم و ستم کی گھڑیاں دھیرے دھیرے رخصت ہو رہی ہیں، اور رات آہستہ آہستہ سکون کا دامن پھیلا رہی ہے، اور سمیہ کو رات کی گھڑیوں میں کچھ آرام مل جاتا ہے۔ مگر جوں ہی دن نمودار ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، یہ ظلم کا سلسلہ پھر شروع ہو جاتا ہے کہ ایک کمزور بوڑھی خاتون لوہے کے لباس میں جکڑ کر پھر گرم ریت پر چلچلاتی دھوپ میں کھڑی کر دی جاتی ہیں، اور یہ خوشی خوشی سب کچھ برداشت کرتی ہیں، اس لیے کہ سچ کی خاطر دکھ سہنا ہی تو سب سے بڑی سعادت ہے، اور یہ انہی کو نصیب ہوتی ہے جو اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ عرصے تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ سمیہ رضی اللہ عنہا سب سہتی ہیں اور اپنے خدا سے تعلق مضبوط کرتی رہتی ہیں۔ بزدل کافر نے جب دیکھا کہ یہ لاغر ضعیف بڑھیا اتنا ظلم برداشت کر رہی ہیں اور ذرا بھی ان کے عزم میں لغزش نہیں آئی، تو غصے سے بلبلا اٹھے۔ ابو جہل تو غصے سے دیوانہ ہو گیا، رات کو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچا، غصے سے اول فول بکتا رہا، گالیاں دیتا رہا، اور کمزور بڑھیا کی شان میں گستاخی کرتا رہا۔ وہ سب کچھ سنتی اور سہتی نہیں۔ اس پر بھی جب ابو جہل کے غصے کی آگ نہ بجھی تو اس نے ایسا خنجر مارا کہ حضرت سمیہ کا جسم کٹ کر 2 حصوں میں ہو گیا، اور فرشتوں نے نوٹ کیا کہ اسلام کی خاطر سب سے پہلی شہادت ایک خاتون کو نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سمیہ کو ہمیشہ کی زندگی کی خوشیوں سے مالا مال کر دیا۔ اللہ نیک روحوں سے راضی ہو، اور یہ اللہ سے راضی ہوں۔ عمار بوڑھی ماں کے پیارے بیٹے اس منظر کی تاب نہ لا سکے، دوڑے دوڑے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا، اے خدا کے سچے رسول، ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے، اب برداشت کی سکت نہیں، میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، عمار یہ حالات نہیں رہیں گے، گھبراؤ نہیں، صبر کرو، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، پروردگار تو آل یاسر کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔ بزدل کافروں کے ظلم کا یہ سلسلہ بڑھتا رہا، اور مسلمان حق اور سچ کی خاطر سب کچھ سہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے مدینہ کو ہجرت فرمائی، اور اسلام کی پہلی ہی جنگ بدر کے میدان میں 2 نوعمر لڑکوں نے
اپنی تلواروں سے ابو جہل کا خاتمہ کر دیا، اس ظالم کا جس نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر یعنی کہ حضرت سمیہ کے بیٹے کو بلایا اور فرمایا، عمار لو، آج خدا نے تمہاری امی جان کے قاتل سے بدلہ لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کا دکھ اور تکلیف یاد رکھتے ہیں۔ ہماری کہانی ہو گئی اس کے ساتھ ہی ختم۔ چھوٹی سی تھی مگر بہت سبق والی تھی، صبر اور عزم۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ آپ اور کون سی کہانیاں سننا چاہتے ہیں بتائیے گا اس نمبر پر 0309744445۔ ہمیشہ سچ بولا کیجیے کیونکہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔